70 اور 80 کی دہائی میں اس کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادیاں اور شہزادے اس کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ وہ کینیا میں موجود اپنے وسیع و عریض فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہا تھا۔ اس کی کمسم بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش کی تو اس نے اپنا ایک جہاز AL747 بما عملہ پیرس بھیجا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جنیوا سے چاکلیٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچ گیا۔ اس کے ایک دن کا خرچہ $1 ملین تھا۔ لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں اس کے لگژری محلات تھے۔ اسے عربی نسل گھوڑوں کا شوق تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں اس کے خاص استبل تھے۔ اس کی دی ہوئی طلاق آج بھی دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے، جب اس نے $875 ملین اپنی امریکی بیوی کے منہ پر مارے اور اسے طلاق دے دی۔ اس کی ملکیت میں جو یاٹ تھی وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یاٹ تھی، جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھی۔ اس یاٹ میں ہیلی کاپٹر ہر وقت تیار رہتے تھے، جبکہ 610 افراد پر مشتمل خدام اور عملہ تھا۔ وہ یاٹ بعد میں اس سے برونائی کے سلطان نے خریدی، اس سے ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ تک جا پہنچی۔ ٹرمپ نے اسے $29 ملین میں خریدا تھا۔ اس کی اس یاٹ پر جیمز بانڈ سیریز کی فلموں سمیت کئی مشہور ہالی ووڈ فلمیں شوٹ ہو چکی ہوئی ہیں۔ اپنی 50ویں سالگرہ پر اس نے اسپین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی، جس میں دنیا کے 400 معروف شخصیات نے 5 دن تک خوب مستی کی۔ امریکی صدر رچرڈ نکسن کی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر 60,000 پاؤنڈ مالیت کا طلائی ہار دے دیا تھا اس نے۔ وہ اسلحے کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ ملکوں کے درمیان وہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کرواتا تھا۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان اس نے $20 ارب کے معاہدے کرائے۔ شراب اور شباب اس کی کمزوری تھی۔ 4 جائز اور 8 ناجائز بیگمات اس کے عقد میں تھیں۔ یتیموں پر دستِ شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال، مسکینوں کی مدد، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کام، اس سب سے اسے سخت الرجی تھی۔ اس کا یہ جملہ بہت مشہور تھا کہ آدم نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپی۔ 80 کی دہائی میں وہ $40 ارب کے اثاثوں کا مالک تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچ لی۔ اب تنزل و انحطاط کی طرف اس کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اربوں ڈالرز کی مالیت کے اس کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہو گیا۔ قرضے پہ قرضہ چڑھا، سب اثاثے فروخت کر دیے گئے۔ اس کے دوست احباب، اس کے چاہنے والوں نے اسے نظریں پھیر لیں۔ یہ ایک لمبی مدت کے لیے گمنامی کے پتال میں چلا گیا اور کسی کو خبر تک نہ تھی کہ وہ کہاں ہے۔ پھر ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا۔ اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس تاجر سے کہا وطن واپس جانا چاہتا ہوں لیکن کرایہ نہیں۔ اس تاجر نے اکانومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور یہ جملہ کہا، اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقے کا حکم دیا ہے۔ یہ ٹکٹ بھی ایک صدقہ ہے۔ اپنے دور کا یہ کھرب پتی شخص صدقے کی ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا۔ اس عرب پتی تاجر کا نام عدنان خاشقجی تھا۔ یہ عرب نژاد ترک تھا۔ اس کی پیدائش مقام کرما میں ہوئی تھی۔ اس کا والد شاہی طبیب تھا۔ یہ شخص ترکی میں قتل ہونے والے صحافی جمال خاشقجی کا چچا ہے۔ 2017 میں اس کا انتقال ہوا۔ میں نے جب اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کیا، یقین کیجئے میں ہل کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے انصاف پر میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ یاد رکھیں، آپ جتنے بھی طاقتور ہیں، آپ جتنے بھی ثروت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے بہت کمزور ہیں۔ اپنی دولت اور طاقت کو کبھی بغاوت کے لیے استعمال نہ کرنا، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال نعمت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، اور ہمیں بھی ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔